الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا آج ریاض الصالحین کا یہ 5واں جو ہے سبق ہے، اس کو شروع کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ حنین کا دن تھا تو مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا۔ اب مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو ترجیح دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل کی تعلیف کی جائے اور وہ اسلام کے قریب ہو جائیں، اور یہ قریش کے بڑے تھے۔ تو آپ نے اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اسی طرح عیینہ بن حسن کو بھی اتنے ہی دیے۔ اسی آپ نے بعض اشراف عرب کو جو قریش کے بڑے تھے ان کو بھی آپ نے عطیے عطا کیے، اور مال غنیمت کی تقسیم میں انہیں ترجیح دی۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا۔ اب یہ بات جب اس نے کہی اور پھر اس نے کہا کہ اس میں اللہ کی رضامندی تلاش نہیں کی گئی، تو پھر ہم ایک جو صحابی ہیں غالباً جو راوی ہیں ابن مسعود، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بتایا تو آپ کا چہرہ مبارک جو اس میں تبدیلی واقع ہوئی، وہ متغیر ہو گیا اور ایسا سرخ ہو گیا کہ آپ کا غصہ جو تھا وہ ظاہر ہو رہا تھا، شدید غصہ۔ آپ نے فرمایا فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ و رسول، اگر اللہ اور اس کے رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر عدل کون کرے گا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ جو فیصلہ تھا تقسیم کرنے کا، یہ اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، قد اوذی باکثر من ھذا، انہیں اس سے زیادہ جو ہے تکلیفیں دی گئیں، فصبر، انہوں نے اس پر صبر کیا۔ اس لفظ پر شیخ احمد السید ایک تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اپنے نبی کو کتنی آزمائشوں کے اندر ڈالا۔ کہیں پر جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، کہیں آسمان سے جو ہے کھانوں کا مطالبہ کر دیا، پھر اس کھانے کو روکنے کا مطالبہ، کہیں کوئی مختلف انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے، اپنے فالور سے جو ان پر ایمان لائے تھے ان سے ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب دیے، وہ اصحاب حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی نسبت، ان کے فالورز کی نسبت وہ بڑے اعلیٰ اور بڑے مضبوط ایمان والے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم تکلیف پہنچی۔ اپنے اس طرح کے کوئی واقعات جو ملتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہو یا کوئی ایسی چیز کہہ دی ہو جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، ایسا بہت کم ہے۔ آپ کی جو اکثر تکالیف ہیں وہ یا کفار کی طرف سے ہیں یا پھر منافقین کی طرف سے ہیں، جو شامل تو مسلمانوں میں ہی ہوتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو یاد کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے صبر کا۔ انسان جب غصے کے اندر ہو تو وہ یاد کرے کہ میرے فلاں بھائی کے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے، یا وہ اگر اس کی اپنی زندگی کے اندر اس سے بڑی اس کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس تکلیف کو یاد کرے کہ مجھے وہ تکلیف پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا اور وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو انسان کو پھر صبر آ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے، یہ ایک تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا جو ناراضگی تھی، غصہ تھا، وہ اللہ کے دین کے معاملے کے اندر تھا۔ یعنی آپ کو غصہ اس لحاظ سے آیا کہ یہ جو تنقید ہے یہ اللہ کی وحی، اللہ کے دین پر کی گئی ہے، ورنہ واضح احادیث موجود ہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے
جو ہے انتقام نہیں لیتے تھے، آپ اس طرح سے غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے محبت کی علامت ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک طریقہ اور ایک پیغام ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان تکلیف کے اندر اس سے بڑی تکلیف کو یاد کرے، یا اپنے احباب، اپنے دوستوں کے اوپر اترنے والی تکالیف کو یاد کرے تو اسے پھر صبر آ جاتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور پھر آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ یہاں پھر حضرت جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں آئندہ آپ کو یہ ایسی باتیں نہیں پہنچاؤں گا کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ کو غصے میں دیکھ کے وہ صحابی جو ہے وہ تکلیف کے اندر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف جو ہے وہ میری خبر دینے سے پہنچی، تو انہوں نے پھر عزم کیا میں آئندہ آپ کو ایسی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ اچھا، یہاں جو اسی واقعے کی ایک تفصیلی روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انصار جو تھے نبی علیہ السلام کے جو ساتھ آئے تھے، انہیں بھی ان کے دل کے اندر بھی یہ احساسات پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ نے قریش کو تالیف قلب کے لیے بہت کچھ دیا تو بعض انصاری نوجوان جو تھے، جو کبار صحابہ میں سے نہیں تھے، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ ہماری تلواریں تو ابھی ان کے خون کے قطرے بہا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ابھی خون خشک نہیں ہوا، اور حضور ان کو جو ہے وہ ہم سے زیادہ نواز رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سارے انصار کو جمع کیا، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے جائیں اور تم خود محمد کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم خود مجھ محمد کو لے جاؤ۔ اور فرمایا کہ انصار ایک وادی میں ہو اور ساری دنیا دوسری وادی میں ہو، تو میں اس راستے پر اس وادی میں جاؤں گا جہاں انصار ہے۔ تو انصار نے پھر رو رو کے اور اپنی محبتوں کا اس طرح سے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسی الفاظ اس کے منہ سے نکل جائیں جو نامناسب ہوں، جو مقام رسالت کے شایان شان نہ ہوں، یا دل کے اندر کوئی احساسات ایسی تکلیف آ جائے، تو میں گستاخی کی بات نہیں کر رہا، جو کلیئرلی ایک بدبخت انسان حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے، یقیناً اس کی سزا اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی سزا اسلام میں جو ہے وہ امام ابن تیمیہ نے بہت بڑی کتاب لکھ کر کے ثابت کیا ہے، ایسے شخص کو خلیفہ وقت امام المسلمین وہ قتل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس سے نچلے درجے کے اندر کسی انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعامل کیا، ان کو جمع کیا، ان کو محبت کا احساس دلایا، ان کو بتایا میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی جو تکلیف تھی اس کو رد نہیں کیا، اس کو ویلیڈیٹ کیا کہ ہاں یہ تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف اللہ کے لیے ہے، اور میں جو ان کو دے رہا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے تھوڑا دے رہا ہوں، کہ یہ تو اللہ کے دین کی محبت میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو وہ پھر سب کے سب راضی ہو گئے۔ یہ ایک حکمت بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے غلطیوں کے ساتھ، کمزوریوں کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کو جو فتوی بازی کرتے ہیں، نفرت انگیزی کرتے ہیں، معمولی باتیں، نبی تو نبی، کسی صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً اس کے اوپر بس یہ تو اس کا انجام برا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، دیکھو اس نے گستاخی کی تھی۔ حالانکہ وہ الفاظ بسا اوقات گستاخی نہیں ہوتے، گستاخی ہوں تو یقیناً اس پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اور ایسے شر انگیزوں کے راستوں کو بند کرنا چاہیے۔ مگر ایک انسان دوران طلب علم یا دین کے راستے کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو اس پر ایسے لمحات آ سکتے ہیں کہ اس کے منہ سے کسی بزرگ ہستی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جائے
ٹھیک ہے، جو اس کی تکلیف کو، اس کے جذبات کو ظاہر کرتی ہو، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر اس کے ساتھ حکمت سے ڈیل کرنا، محبت سے اس کو جا کر کے مل کے اس کی اس تکلیف کو سمجھ کے اسے بتانا کہ یہ آپ کی تکلیف درست ہے، ٹھیک ہے. آپ اہل بیت کی محبت کے اندر تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر اپنی زبانوں کو روکنا ہوگا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ سب اللہ کے پاس جا چکے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. لہٰذا ہم ان کے بارے میں کوئی بد کلامی نہ کریں، وہ کوئی بھی صحابی ہوں. تو یہ باتیں، یہ انداز ہمیں یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو ڈیل کیا. اس سے اگلی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اسے دنیا کے اندر جلد جو ہے کسی سزا کا سامنا کروا دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس کے گناہ کو اس کے اوپر قائم رکھتا ہے، وہ اپنا گناہ پہ چلتا رہتا ہے اور گناہ کی سزا کو اللہ روک لیتا ہے. حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آتا ہے تو پھر اللہ اس کا پورا اسے بدلہ دیتا ہے. اسی طرح اگلی روایت میں بھی فرمایا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ جو جزا کا، بدلے کا جو بڑا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اجر کا بڑا ہونا، اس کی بنیاد کیا ہے کہ آزمائش کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے. جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا بدلہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ، اور جو کوئی راضی ہو جاتا ہے، فَلَهُ الرِّضَى، تو اس کے لیے اللہ کی رضامندی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. وَمَنْ سَخِطَ، اور جو کوئی ناراض ہوتا ہے، فَلَهُ السُّخْطُ، تو اس پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے. اچھا، یہ جو روایات ہیں دونوں، یہ ضعیف ہیں روایات، ان کو محدثین نے کمزور جو ہے وہ کہا ہے، ان کی سند مضبوط نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو لفظ ہیں کہ جو راضی ہو گیا اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہوا اس پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے جب آزمائش کے اندر ہو. تو آپ ویسے بھی الفاظ سے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مقام نبوت کے جو الفاظ ہیں اس میں جو رحمت ہے اور جو حضور کا انداز اور اسلوب ہے، یہ اس درجے پر نہیں پہنچتے الفاظ. ویسے اس کو محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب آزمائش میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بہت سارے تکلیف کے اندر الفاظ نکل سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت بے حد رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے. البتہ جو پہلا حصہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنی درست ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش ہو اتنا بڑا اجر ملتا ہے. کہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی جو آزمائش ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر جو ایمان میں ان کے جتنے باقدر ہوتا ہے ان کی اتنا زیادہ ان کو آزمایا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے کہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں، اس حوالے سے جو صحیح حدیث ہے، واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بیماری کے اندر ہیں اور بڑی تکلیف کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسی دعا تو نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کی ہے، اور میں نے اللہ کو یہ کہا کہ اللہ تو نے جو بھی مجھے عذاب دینا ہے اس دنیا میں ہی دے لے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو کون جو ہے اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس طرح کی جو صحیح روایات ہیں ان کے اوپر جو سائیکالوجی، ان پر جو ایک اسلامی ثقافت، ٹھیک ہے، ایک مومن کا جو دل اور دماغ کھڑا ہوتا ہے وہ ان ضعیف روایات پر کے پہ کھڑے ہونے والے دماغ سے بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ صوفیت جو ہے وہ اسی طرح کی روایات کو استعمال کرتی ہے اور پھر انسان کے
جو ہے بے بس ہونا اور اس کا کمانا نہ اور اس کا بالکل پڑے رہنا، ٹھیک ہے، اور اذیتوں میں، تکلیفوں میں، نفسیاتی بیماریوں میں پڑے رہنا، اپنے آپ کو گرو نہ کرنا، اسی کو ہی وہ جو ہے فینٹاسائز کرتے رہتے ہیں اس طرح کی روایات کی بنیاد پر کہ دیکھو یہ لوگ آخرت میں ولی اللہ ہوں گے کیونکہ دنیا میں ان پر بڑی آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار نہیں ہے، یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اور یہی سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی مانگو۔ اس سے اگلی جو روایت ہے یہ واقعہ ہے بڑا خوبصورت ام سلیم کا، جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کا ایک بیٹا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ یہ واقعہ ہم پڑھیں، اس کی ایک بیک گراؤنڈ اگلی روایت کے اندر جو ہے وہ پوری تفصیل سے آیا ہے حضرت انس کا۔ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جو تھے، ایک آدمی تھے انصار کے، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے عبداللہ جو ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کی اولاد سے 9 لڑکے دیکھیں جو سب کے سب قاری قرآن تھے۔